اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام انسانوں میں سے ہی مبعوث کیے ہیں، جن کی تعداد کوئی 1,24,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں سے کوئی 25-30 انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی روشنی انسانوں کے لیے لے کر آئے اور انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ ان انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ بعض افراد کے ساتھ اپنی کتابیں بھی بھیجیں۔ یہ آسمانی کتب کوئی 300 کے لگ بھگ صحیفوں اور کتابوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے 4 بڑی معروف کتابیں ہیں: قرآن، تورات، انجیل اور زبور۔ یہ 4 معروف کتابیں ہیں جو مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اللہ کے آخری نبی تھے، اور آخری کتاب قرآن مجید آپ ہی کے ذریعے سے انسان تک پہنچائی گئی۔ یہ قرآن پاک جو کتاب کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، یہ 23 سال کے طویل عرصے میں قرآن کی اصطلاح میں نجمن یعنی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا گیا، اور حسب ضرورت اور حسب حالات مختلف اوقات میں تبصرے بھی کیے گئے، احکام بھی بھیجے گئے، اور واقعات اور قصص بھی سنائے گئے۔ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کیا گیا، کامیابی اور ناکامی کے تقاضے بھی بتائے گئے اور ان کی صورتیں بھی بتائی گئیں۔ بنیادی طور پہ قرآن پاک 2 مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ ایک ہجرت سے پہلے کا مرحلہ جس کو ہم مکی دور کہتے ہیں، اور دوسرا ہجرت کے بعد کا مرحلہ جس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت بڑی صورتوں کی تعداد نازل فرمائی، اور ان میں جو احکام تھے وہ تمام کے تمام ایمانیات سے متعلق تھے، عقیدے سے متعلق تھے، اور اخلاقیات سے متعلق تھے۔ فضائل اور رذائل کی بحث چھیڑی گئی۔ اچھے اخلاق کیا ہیں انسان کی زندگی کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے حصول کے لیے، اور برے اخلاق کون سے ہیں جن سے انسانوں کو بچنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ ایمانیات اور عقیدے کا شعبہ اور اخلاقیات کے کا شعبہ بنیادی طور پر مکی آیات اور مکی قرآن پاک کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں میں اور ان آیات میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں یا ہجرت سے پہلے کے دور میں نازل ہوئی تھیں، ان کا پورا محور جو ہے بنیادی طور پر وہ ایمانیات یعنی عقیدہ ہے۔ اسلام چونکہ عقیدے پر بنیادی زور دیتا ہے، اس لیے 3 چیزوں کو اساس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے عقیدہ اسی انداز سے پیش کیا، جس کو ہم ایمانیات بھی کہتے ہیں اور عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی دین کے عقیدے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے، دوسرا رسالت کہلاتا ہے، اور تیسرا آخرت کہلاتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام نے انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے، اس پوری کائنات کا اور اس کے اندر موجود تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تنہا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے اس عمل میں۔ اسی نے دنیا کو پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے، اور وہی اس دنیا کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ اس کو ہم توحید کا عقیدہ کہتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ توحید اسلامی عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے۔ دوسری چیز جس پر مکی زندگی میں بہت زور دیا گیا ہے وہ رسالت کا عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف پیدا نہیں کیا
بلکہ ان انسانوں پر اتمام حجت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو زندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے انسانوں میں ہی سے کچھ انسان بھیجے، ان کو انبیاء کرام بنا کر بھیجا، اور انبیاء کرام نے لوگوں کو صحیح راستہ سکھایا، دکھایا۔ یہ تمام انبیاء کرام اللہ کے بندے بھی تھے، اللہ کے رسول اور نبی بھی تھے، اور بندگی کی صفت ان تمام میں قدر مشترک ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، ان میں سے کوئی بھی خالق کے مقام پر نہیں پہنچتا ہے۔ تمام انبیاء کرام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ تیسرا عقیدہ، جس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو پیدا کی ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ اللہ کی بندگی کا قیام ہے، کہ انسان اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اپنے جملہ زندگی میں۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس وقت ایک میدان لگے گا حساب کتاب کا، اور دنیا میں انسانوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے کیے کا بدلہ ہر انسان کو وہاں پر پورا پورا ملے گا۔ جس نے اچھائی کی، اچھائی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اس نے کوئی برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اسلام کا بنیادی اثاثہ ہیں، بنیادی اساس ہیں، بنیادی ستون ہیں۔ ان کے بغیر اسلامی عقیدے کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں عقیدے اور ایمانیات کے ضمن میں آپ کو مکی صورتوں ملیں گی۔ مکی صورتوں میں، یعنی ہجرت سے پہلے کے قرآن پاک میں، دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ ہے اخلاقیات، کہ انسانوں کو اچھے اور برے اخلاق سکھائے جائیں، ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دی جائے، اور ان کو اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا سکھایا جائے، تاکہ وہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ دنیا کے زندگی کا ہدف ہے انسان کا، اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح نصیب ہو سکے۔ یہ ہجرت سے پہلے کے قرآن پاک کے مرکزی مضامین ہیں۔ ہجرت کے بعد کا جو دور ہے اس میں بنیادی چیز احکام ہیں، کہ چونکہ مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی تھی، اور اس ریاست کے سربراہ نبی آخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہذا انسانوں کو جو جو ضرورت پڑتی رہی اس کے مطابق احکام بھی آتے رہے۔ ان احکام سے مراد یہ کہ روزے کے احکام، نماز پڑھنے کے طور طریقے، حج کا طور طریقہ، قربانیوں کے طور طریقے، جو تمدنی مسائل ہیں ان کا حل، جو جرائم پیش آتے ہیں معاشرے میں، ایک انسانی معاشرے میں لازماً جرائم کا وقوع ہوتا ہے، ان جرائم کے لیے سزائیں اور ان سے بچنے کے طور طریقے بھی انہی چیزوں میں سکھائے گئے ہیں۔ وصیت اور وراثت کے قوانین، اس طریقے سے تہذیب و تمدن کے قواعد، جنگ اور امن کے اصول، یہ تمام چیزیں آپ کو انٹرنیشنل لا کی صورت میں قرآن پاک میں، مدنی قرآن پاک میں ملیں گی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے قصص بھی بیان کیے گئے ہیں، جنت اور دوزخ کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مکہ اور مدینہ کے دونوں مراحل میں ملیں گی۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، یہ قرآن پاک دو مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ایک مکی مرحلہ کہلاتا ہے، ایک مدنی مرحلہ کہلاتا ہے۔ ما قبل الہجرہ، ہجرت سے پہلے والا مرحلہ، اور ہجرت کے بعد والا مرحلہ۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ جب ریاست قائم ہوتی ہے تو ریاست کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، قوانین کے لیے ساتھ ساتھ جرائم کی تعریف کرنی پڑتی ہے، جرائم کے لیے سزائیں دینی پڑتی ہیں، ان کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، طور طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصص سنا کر باقاعدہ لوگوں کو آگاہی بھی دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کی صورت میں جنت کی تفصیلات بھی بتائی جاتی ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آخرت میں ناکامی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو نہ ہونے کی صورت میں دوزخ کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی جاتی ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے دونوں مراحل میں قرآن پاک کا مختلف ڈیفینیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ اتارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس قرآن کو فرشتوں کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ انسانی دنیا میں اس کو پہنچائیں، اور دوسری روایت امام شابی سے یہ منقول ہے کہ حقیقت میں غار حرا میں جو پہلی وحی آئی تھی، یعنی وحی کا آغاز جو ہوا تھا، وہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ہی ہوا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس و بینات من الہدی، یہ لوگوں کے لیے سراسر رہنمائی ہے یہ قرآن پاک، اور یہ واضح اور دو ٹوک تعلیمات پر مشتمل ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہیں انسانوں کے لیے۔ پھر آخر میں حکم دیا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پالے تو اس کے دوران وہ روزے رکھے۔ تفصیلات شریعت میں اس کی موجود ہیں، قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بھی تفصیلات موجود ہیں، احادیث میں اس کی بہت ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کس کس صورت میں کس کس شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے اور کس کو کہاں پر کوئی رعایت برتی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے۔ اس تمام تفصیلات کو احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے متعلق آیات سے چنا جا سکتا ہے اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ چیز سمجھنے کی کہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انسانوں کے جملہ مسائل کا حل دیا گیا ہے، جملہ مسائل کے سلوشنز دیے گئے ہیں، کوئی پیچیدگی ایسی نہیں ہے جس کا راستہ نہ سمجھایا گیا ہو، کامیابی اور فلاح کے طور طریقے سمجھائے گئے ہیں اور تقاضے بھی سمجھائے گئے ہیں۔ اللہ کی کامیابی کی صورت کیا ہوگی، اللہ کے ہاں کامیابی کی صورت کیا ہوگی، اللہ کے ہاں ناکامی کی صورت کیا ہوگی، ان دونوں چیزوں کی تفصیلات بھی قرآن پاک میں آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اور چونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، لہذا اس کو جس سیزن میں اتارا گیا، جس موسم میں اتارا گیا ہے، جس مہینے میں اتارا گیا ہے، جس رات میں اتارا گیا، اس کی بھی برکتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن پاک شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا بتایا کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات جو ہے یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ عربوں کے ہاں ہزار کا لفظ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح 70 کا لفظ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح ہزار کا لفظ بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا اس رات جو قرآن پاک کے نزول کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں اتنی بلائیاں تھیں، اتنے خیر اور برکت تھی کہ انسانوں کی تاریخ میں ہزاروں مہینوں میں اتنا کام نہیں ہوا ہے۔ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر کی رات کو بابرکت بتا دیا گیا ہے۔ قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر سے مراد ایک تو یہ کہ شرف اور عزت کا مہینہ ہے، یہ شرف اور عزت کی رات ہے یہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ انسانی تقدیروں، انسانی مقدر کا فیصلے کرنے کا دن اور سیزن ہے۔ یعنی اس رات شب قدر کو اللہ تعالیٰ وہ فیصلے جو انسانوں کے لیے اس نے کیے ہیں ان کو بھیجتا ہے انسانی دنیا کی طرف فرشتوں کے ذریعے سے، اور سورہ قدر میں اس کی تفسیر بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل امین اللہ کے اذن سے تمام معاملات کو لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اس رات۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر شام سے لے کر فجر کے طلوع تک پاؤ پھٹنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس میں خیر اور بھلائی ہی کے کام ہوتے ہیں، اس میں برائی کے کام نہیں ہوئے ہیں۔ انسانوں کی تقدیر کے سلسلے میں، انسانوں کے مقدر کے سلسلے میں، انسانوں کی قسمتیں بنانے بگاڑنے کے سلسلے میں ان کے بھلے کے لیے سارے فیصلے کیے گئے ہیں، اور وہ تمام فیصلے اللہ کے حکم سے جبریل امین اور فرشتے لے کر انسانی دنیا کی طرف اس رات کو آتے ہیں۔ سراسر سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات سلامتی سے بھری ہوئی ہے، اور اس رات میں جس شخص نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا اور اللہ کی بندگی کی اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو۔ کہاں؟ فرمایا گیا رمضان کے آخری دہائی کے طاق راتوں میں، اور مختصر بڑی تفصیلی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اور بعض روایات میں آخری رات، یہ ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی لیکن مجھ سے پھر بھلا دی گئی۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بےعزت کون سی رات ہے، لیکن علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ وہ رات زیادہ تر 27ویں کی رات ہی ہے، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی بھلائی کے لیے نازل کیا ہے اور اس کو شب قدر میں اتارا ہے، اور شب قدر رمضان کا حصہ ہے، لہذا رمضان کا پورا سیزن نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں انسان جتنی نیکیاں کرے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے
اس کے لیے اس سے بھی زیادہ گنا اس کا جو ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی یہ حساب کتاب کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، فرشتوں کی کاؤنٹنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا گیا ہے، میرے لیے انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، لہذا اس کا اجر بھی اس کو میں ہی دوں گا۔ لیکن میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان کے مہینے کی پوری برکت جو ہے وہ حقیقت میں قرآن پاک کی وجہ سے ہے، اور قرآن پاک کے سمجھنے کے بعد ہی انسان کے اندر یہ اصل روح قرآن کی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنے ڈیل ڈول کو، اپنے لین دین کو، اپنے اٹھک بیٹھک کو قرآن کے منشا کے مطابق قائم کرتا ہے کہ نہیں۔ حضور پاک کی ایک حدیث میں اس بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کم من صائم یا رب صائم لیس لہ من صومہ الا الظمأ، بہت سارے روزدار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے رکھنے کے دوران سوائے بھوک پیاس کی کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے، ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے شب خیز ایسے ہیں، تہجد گزار، تراویح پڑھنے والے، راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سوائے شب خیزی کے اور پیروں میں ورم آنے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی ہے، یہ تکلیف ان کو ملتی ہے لیکن ان کے لیے اجر و ثواب ممنوع ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں بڑے واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کی چیزیں چھوڑنے سے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو، تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہو، انسانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا پورا عمل انسان کے اوپر سے ایسے ہی گزر گیا ہے۔ رمضان کے حوالے سے یہ بات ذہن رکھیے، میں دوبارہ یہ بات عرض کروں گا کہ رمضان کا مہینہ اصل بابرکت ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ اللہ کی کتاب اگر اس مہینے میں نازل نہ ہوتی تو شاید رمضان کے مہینے کا یہ مقام نہ ہوتا، یہ مقام قرآن پاک کی وجہ سے، اور قرآن پاک ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن کی تلاوت کرو جس طرح تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، بے شک تمہاری منزل جو ہے وہی جگہ ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کرو گے، یعنی جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے تو تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، لہذا قرآن پڑھتے جاؤ اور اوپر سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، جنت کا بلند ترین مقام تم کو اس صورت میں مل جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن ہی اصل بنیادی چیز ہے جس سے تمام برکتوں کا آغاز ہوتا ہے، تمام نیکیاں انسان کو حاصل ہی تب ہوتی ہیں جب قرآن کو یہ سمجھے، اس لیے قرآن میں تعقل اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے کہ قرآن پاک پر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، سوچا سمجھا جائے اور اللہ کی نشانیوں سے استفادہ کیا جائے۔ اندھے بہرے بن کر قرآن پاک کی آیت پڑھنا اور محض انگلیاں پھیر کر یہ سمجھنا کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ایسی بات غلط ہے۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے آئی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا تو اس پر عمل کرنا ناممکن ہوگا، اور جب تک اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی تو اس کی برکتیں انسانوں کو نہیں ملیں گی۔ لہذا میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ قرآن پاک رمضان میں آیا ہے، رمضان کی برکت قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو کامیابیاں دیتا ہے۔ انسان کا عمل اور کردار جو ہوتا ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز انسان کا ایک ایک عمل اس کے لیے سفارش کرے گا۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ جب انسان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو نماز آئے گی اور وہ سفارش کرے گی اس شخص کے لیے کہ اللہ اس نے نماز کی صورت میں تیری بندگی کی تھی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر روزہ آئے گا، پھر حج آئے گا، ایک ایک عمل اس طرح پیش ہوگا، اور ہر عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو سن کر کہے گا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اچھی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں ثم یأتی الاسلام،
پھر آخر میں اسلام آئے گا. فیقول، وہ کہے گا یا رب انت السلام و انا الاسلام، اے میرے پروردگار تیرا نام سلامتی ہے اور میں اسلام ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میری صورت میں تیری بندگی میں زندگی گزارے ہیں. فشفعنی فیہ، لہذا اس انسان کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بک آخذ و بک اعطی، اے اسلام تیری ہی وجہ سے تو میں جنت دیتا ہوں، تیری ہی وجہ سے میں دوزخ دیتا ہوں، تیری وجہ سے میں پکڑتا ہوں اور تیری وجہ سے ہی میں چھوڑتا ہوں. میری عطا اور اخذ جو ہے وہ دونوں تمہاری وجہ سے ہیں. لہذا جس شخص کے بارے میں تمہاری گواہی آ جائے کہ اس نے زندگی اسلام کی صورت میں گزاری ہے تو اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی اور اس کے بارے میں اسلام کی شفاعت قبول کی جائے گی. میری حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ تمام اعمال نیک اعمال ہیں اور یہ مل کر ہی انسان کو بناتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیک اخلاق، برے اخلاق سے بچنا، یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو انسانی زندگی بناتی ہیں. لیکن مقصود یہی ہے کہ انسان کی زندگی پہلی زندگی سے بدل جائے. اگر زندگی بدل گئی ہے تو انسان کامیاب ہے. اگر زندگی بدلی نہیں ہے تو اس نے جتنی بھی عبادت کی صورتیں اختیار کر لی ہیں، ان عبادات کی ان صورتوں کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس کی زندگی میں مکمل تبدیلی جب تک نہیں آئے گی، اس کی تن کی دنیا کے ساتھ اس کی من کی دنیا نہیں بدلے گی، دل کی دنیا نہیں بدلے گی، تب تک اس کا کام نہیں سدھرے گا. لہذا قرآن پاک اور رمضان دونوں کو اس انداز سے سمجھیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور رمضان کے مہینے سے بہتر سیزن اس کے سمجھنے کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ رات کو نماز پڑھ سکتے ہیں، دن کو تلاوت کر سکتے ہیں، دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں. پورا موسم آپ کے حق میں ہوتا ہے. برائیوں کا ماحول نہیں ہوتا ہے، شیطان جھگڑے جاتے ہیں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسانی ماحول پورا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. دن کو آپ روزے سے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو روزہ یاد رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ دار جھوٹ نہیں بولتا ہے، بدکاری نہیں کرتا ہے، فحاشی اور ریا نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی اس سے لڑے جھگڑے تو وہ کہتا ہے انی صائم، بھائی میں تو روزے سے ہوں. یعنی روزہ دار ہو کر میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں، کیسے میں غلط بات کر سکتا ہوں. لہذا یہ رمضان کی عبادت جو ہے یہ ہم کو اللہ کی بندگی کی برآمدہ کرتی ہے. دن کا روزہ اور رات کی تلاوت اور نمازیں یہ ہمیں اللہ کی بندگی کا احساس دلاتی ہیں، اور اس طرح ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزر جاتی ہے. یہ اصل مقصود ہے رمضان کے دوران قرآن پاک کا، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے سمجھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، فہم دین کا جذبہ پیدا کرنا، یہ اصل بنیادی کام ہے. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ اس مہینے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت لازم کریں، اور روزانہ کم از کم ایک پارہ تو تلاوت کریں، تاکہ 30 دن میں 29 دن میں آپ ایک دفعہ قرآن پاک کو تو مکمل پڑھ لیں. اس کی تفسیر جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی فرقہ آپ کا ہو مسلمانوں کا، آپ اپنی پسند کی ایک تفسیر لیجئے اور اس کو پڑھیے. قرآن کے مرکزی مضامین میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف پڑھنے کی دیر ہے. آپ اس کو پڑھیے، آپ کو قرآن کا پیغام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور جب قرآن پاک کا پیغام سمجھ میں آ جائے گا تو رمضان کا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا. کیونکہ رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے احکام کی تعمیل کی جائے، اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان اور قرآن کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.